The way Allah subhanahu wa ta'ala will forgive people on the day of judgment, کسی انسان کا دل امیجن بھی نہیں کر سکتا. How people will be forgiven on the day of judgment. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کے رحمت کے 100 پارٹس ہیں. ایک پارٹ صرف دنیا میں اور 99 آخرت کے لیے, اور یہ پارٹ بھی الٹیمیٹلی کمپلیٹ ہو جائے گا آخرت میں جا کے, یعنی یہ بھی اٹھا لیا جائے گا. اور اس دنیا میں جو ہم محبت کرتے ہیں, ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, اور لوگوں کے لیے جو فلانتھروپی کا بہت زیادہ ہو رہا ہے برو, تو یہ سارا محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے. امیجن یہ پارٹ بھی اٹھا لیا جائے گا اور اللہ کی رحمت کمپلیٹ ہو جائے گی. سو آئی تھنک اٹس اے ورک ان پروگریس. اور پھر ابن تیمیہ جو آخری پوائنٹ ہے نا برو, یہ کمال ہے. کہتے ہیں او یرحمہ ارحم الراحمین, کہ انسان کی جو گناہ چیز معاف کرے گی نا, وہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ معاف کر دے گے سارے. کل آپ بتا رہے تھے نا حدیث پرسوں شاید, کہ وہ بندہ جس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو وہ مڑ کے دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف, اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ اس کو کہہ دے گا کیوں مڑ کے دیکھ رہے, تو وہ کہے گا کہ میں تیری رحمت کی امید ہے کچھ. ٹھیک ہے, تو اس میں ساتھ ایک دوسرا شخص بھی ہے نا, یہ 2 شخص ہوں گے جن کو جہنم میں بھیجنے کا حکم ہوگا. دوسرا جو شخص ہوگا نا, وہ تیزی سے بھاگ کے جا رہا ہوگا جہنم کی طرف. پتہ ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو تیزی سے کیوں گیا, تو وہ کہے گا کہ ساری زندگی میں تیری اوبیڈینس نہیں کر سکا یار, آج میں نہ تیری تجھے اوبے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا. وہ ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ اٹس سو بیوٹیفل یار جو آپ نے بات, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ the way Allah subhanahu wa ta'ala will forgive people on the day of judgment, کسی انسان کا دل امیجن بھی نہیں کر سکتا. How people will be forgiven on the day of judgment. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کے رحمت کے 100 پارٹس ہیں. ایک پارٹ صرف دنیا میں اور 99 آخرت کے لیے, اور یہ پارٹ بھی الٹیمیٹلی کمپلیٹ ہو جائے گا آخرت میں جا کے, یعنی یہ بھی اٹھا لیا جائے گا. اور اس دنیا میں جو ہم محبت کرتے ہیں, ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, اور لوگوں کے لیے جو فلانتھروپی کا بہت زیادہ ہو رہا ہے برو, تو یہ سارا محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے. امیجن یہ پارٹ بھی اٹھا لیا جائے گا اور اللہ کی رحمت کمپلیٹ ہو جائے گی. سو آئی تھنک اٹس اے ورک ان پروگریس. اس میں سبحان اللہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, ابن القیم نے اپنی بک ہادی الارواح فی بلاد الافراح میں آیا, اس کی نا ٹرانسلیشن بھی ہے, ابورڈ ٹو ایٹرنل ہیپینس, جنت کے بارے میں. بڑی پیاری حدیث ہے. حدیث گوز لائک دس کہ ایک مسلمان ہوگا بٹ ہی ول بی ان دی ہیل فائر, اور پتہ نہیں نہ جانے کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا. مجھے آخری شخص سے جو نکلے گا وہ سنیے گا ذرا, خوبصورت یار. اچھا, اس کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے یہ ایکچولی. تو اللہ تعالیٰ نا ان کی رحمت غالب ہو جائے گی, اس بندے کو باہر بلایا جائے گا, اور حدیث کے الفاظ ہیں یہ کیسے باہر نکلے گا, یہ اتنا ٹوٹ چکا ہوگا, یو نو لائک دا بیبی is crawling, یعنی اس کے ہاتھ بھی زمین پہ ہوں گے, ٹانگیں بھی نیز بھی ہوں گے. This is how he will be crawling. Coming out. اور کالا ہوا ہوگا, you know, coal, جل چکا ہوگا, right? تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اپنے پاس, تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے, you just have to admit that you used to commit sins in the dunya. اب کہ تو ہمبل ہو جا میرے سامنے, ایڈمٹ کر لے کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں. اللہ کو صرف یہی چاہیے برو. You know, پھر یہ بندہ کیا سوچے گا کہ اگر میں نے دوبارہ کہہ دی نا کہ میں گناہ گار ہوں, میں نے یہ گناہ کیے ہیں, مجھے دوبارہ جہنم میں ڈال دیجیے گا, یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیے, میں پاک صاف ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے I have a witness against you. بندہ جب رائٹ لیفٹ دیکھے گا, یا اللہ مجھے کوئی وٹنس نظر نہیں آ رہا, اللہ تعالیٰ اس کی اسکن کو حکم دیں گے اس کی صغائر جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بتاؤ. جیسے ہی اسکن بات کرنا شروع کرے گی نا, تو بندہ کہے گا یا اللہ بس بس بس, یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیے, میں نے یہ بھی, وہ اپنے بڑے بڑے گناہ بتانے شروع کر دے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ جب یہ حدیث بتا رہے تھے, ہی اسمائلڈ, بلکہ ہی لافڈ ایکچولی, مسکرائے, ہنسے, اور کہتے ہیں کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ جب یہ بندہ یہ ایسا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسیں گے اس کے اوپر. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس کی صرف یہ ایڈمٹ کرنے کی وجہ سے کہ میں, یا اللہ میں گناہ گار ہوں, میں بڑا کمزور ہوں, جیسے وخلق الانسان ضعیفا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے, اور یہ وہی شخص ہے جو آخری بندہ ہوگا جنت میں جانے والا. سبحان اللہ. This is the mercy of Allah. He just wants you to accept your shortcomings. اتنا رحمان رب ہو یار. اس کے ساتھ نا یار, میں نے کل کیا کر رہا تھا, ہاں وہ نماز پڑھا تھا, نماز پڑھتے پڑھتے نا جب میں نے سجدے سے اٹھا نا برو, ایک بندہ تھا جو سجدے میں سے اٹھ کے صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتا تھا, وہ ایسے کھڑا ہوا تھا, یعنی سجدے سے نا گھٹنوں کے بل, کیونکہ اس کے جو
نیز تھے وہ پورے میں فولڈ سمجھ نہیں گیا، ہوتے. ٹھیک ہے. برو مجھے نا رونا، میں نے کہا یار آپ دیکھ یہ بھی نعمت ہے جو میں نے آج تک گھنی نہیں ہے اللہ کہ میں ایسے بیٹھ سکتا ہوں. میں نے کہا یار امیجن اللہ تعالیٰ کی اگر ہم رحمتیں دیکھیں نا، اور پھر بھی برو ہم اپنا باغی نیچر دیکھیں نا، یار عجیب معاملہ. اچھا نہیں، لیکن یہ رحمت سے نا ہمیں غلط ایک تصور مل جاتا ہے برو کہ شاید ہم یہ رحمت کے حقدار کون ہوں گے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یس کہ اس دن بخشا وہ جائے گا اور رحمت کا حقدار وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. جی ایکنالوجنگ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک تو ہمبل ہوگا، گناہ پہ اصرار کرنے والا نہیں ہوگا. دیکھو اگر یہ ساری باتیں سوچ کے میں یہ سوچتا ہوں نا کہ آج پھر میں میوزک بھی سنتا رہوں، میں پارٹی کلچر بھی کروں، میں ساری معصیت کے والے اعمال کرتا رہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ مجھے بخش دے گا، تو کیا یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے؟ اس کا حقدار تو وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جاتے ہیں دنیا میں اور وہ پلٹتا ہے اور پھر ہو جاتے ہیں، پھر پلٹتا ہے، تو یہ اس کا معمول ہے. ریئلٹی ہے نا یار. اصل میں کبر میں نا جو ہے نا